حسن صاحب، وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ افغانوں کی جلد واپسی یقینی بنائی جائے، جبکہ NHCR کے مطابق 23 لاکھ میں سے 13 لاکھ رجسٹرڈ افغان 2 لاکھ سے زائد بغیر دستاویزات پاکستان میں مقیم ہیں۔ 2023 سے اب تک 15,95,000 افغان ملک بدر کیے جا چکے، جبکہ 7,88,000 بعد میں دوبارہ پاکستان واپس آ چکے۔ دیکھو بات سنو، میرا ڈے ون سے میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے، ویژن ان کے پاس سے نہیں گزرا۔ یہ میرا خیال ہے اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے، چونکہ ان کے دل میں پاکستانیوں کے لیے کوئی ہمدردی، کوئی محبت نہیں ہوتی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت، بے شمار ثبوت ہیں ویسے تو، دیکھو بات سنو، 78 سال ہو گئے پاکستان کو مارز وجود میں آئے، آدھا رہ گیا پھر بھی کافی ہے، 25 کروڑ کا ہے۔ تو 78 سال پہلے جو مہاجرین بری طرح تباہ و برباد ہو گئے وہ آج تک ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے۔ 50% کے قریب آبادی آپ کی خط غربت پہ ہے۔ اے مامے بنے، اچھا ایران نے افغانوں کو رکھا تو خاردار کیمپوں میں، یہاں پورا ملک برادر ان کا کیمپ تھا۔ اچھا ہر طرح کے کاروبار کی ان کو اجازت تھی، ٹرانسپورٹ لے لو، کپڑے کا کام لے لو، ریل اسٹیٹ لے لو، امپورٹ ایکسپورٹ لے لو، کنسٹرکشن لے لو، کون سا کاروبار جو انہوں نے پاکستانیوں سے نہیں چھینا۔ یہ نیم پاگل سے لوگ لگتے ہیں مجھے، کامن سینس کی بات ہے۔ جائیدادیں یہاں خریدیں، پاسپورٹ بنوائے، افغانستان میں تو بنیادی چیزیں موجود نہیں ہیں، نہ بنتی ہیں۔ دیکھو بات سنو، ہمارے ہسپتالوں کی ایک اندازے کے مطابق 30% کے قریب سہولتیں یہ لے گئے، اپنے سنبھالے نہیں جاتے۔ یہ اس کے لیے کوئی عقل درکار ہے۔ وہ دائیں بائیں دیکھ لو بھائی، ایرانیوں نے بھی کیا، انہوں نے خاردار تاروں میں ان کے بنائے، ان کو وہاں تک محدود کر دیا۔ پاکستان کے اداروں میں ان کے بچے پڑھتے رہے۔ پہلا آپ کا بچے ادھر وہ چھوٹے، کوئی پنکچر لگا رہا ہے، کوئی اینٹوں پہ بھٹے جو ہیں اینٹوں کے بھٹے، ان پہ مزدوریاں کر رہے ہیں، یہ اقبال کے شاہین پال رہے ہیں۔ یہ تو ان کے ساتھ کبوں جیسا سلوک بھی نہیں ہوتا ہے، یہ اقبال کے شاہین۔ اچھا، اور ایک سادہ سی بات ہے جو میرے جیسے ان پڑھ کو، آپ جیسی ایک پروٹیکٹڈ زندگی جو گزارنے والی جیسی ہماری بچیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی پتا ہے اول خیش بات درویش، اور تم سے اپنا پیٹ بھرتا نہیں۔ وزیر خزانہ رکھا ہوا ہے، خزانہ نام کی چیز کوئی نہیں ہے، قرضوں پہ چل رہے۔ پاکستان میں آبادی بڑی ہے اور کشکول کا سائز بڑا، اس میں کیا کون ماتم کرے؟ Who is responsible for this؟ یہ مایوپک لوگ ہیں، ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے، فوری طور پہ ہوئے جس طرح فیصلے پوصلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد قوم جانے، ان کا مقدر جانے اور ان کی ذلت جانے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے صاحب، پنجاب اسمبلی کے منظور کردہ لوکل گورنمنٹ بل 2025 کو پڑھ کے 2 سوالات جنم لیتے ہیں۔ کیا اس بل کے ذریعے بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنایا گیا ہے یا کمزور؟ کیا بلدیاتی اداروں کے انتخابات پھر کسی تاخیر کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے؟ اس ملک میں تو کچھ بھی پروڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ایک بار کہا تھا، مجھے کسی مہذب و منظم ملک کے بارے میں پوچھو، وہ بھلے میں نے دیکھا بھی نہ ہو، I'll be able to predict۔ شاید میں غلط ثابت ہو جاؤں لیکن ایٹ لیسٹ I'll be able to predict۔ یہاں تو پروڈکٹیبل ہے ہی کوئی شے نہیں۔ اچھا، اور یہ کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا، دیکھو بات سنو، کامیابی اور ناکامی کسی بھی چیز کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے ہیومن مٹیریل پہ، انسان کیسے ہیں۔ ان کو تو حکمرانی کی، وہ بھی حکمرانی کی ایک بلدیاتی ادارے وغیرہ ایک قسم ہے نا، تو ان کو نہیں آئے، یہ تو ابیوز کریں گے۔ MKM کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی؟ وجہ پہلی بار پسماندہ نگلیکٹڈ طبقات ایک ایسی پوزیشن میں آئے جو ان کے بزرگوں نے بھی کبھی نہیں دیکھی تھی، خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا۔ سو ان طبقات کو جب بھی یہ تھوڑا بہت اختیار ملے گا، اور وہ بھی بوروڈ ہوگا، پہلے ایک تسی الیکشن کرا کے کہڑی توپ چلا لی ہے جڑی یہ کرا کے چلا لاؤ گے، ہر کی جس کے بس میں چلے گا وہ کوشش کرے گا میرے چمچے کڑچے آ جائیں۔
میرٹ پہ بھی آئیں گے تو ابیوز کریں گے, چونکہ ان کے پاس کو تجربہ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا اوچھے جٹ کٹورا آیا پانی پی پی آپ رہا. ہمارا تو لوگوں کا تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں ہے اس کاروبار کے ساتھ. سو کر کے دیکھ لو, لیکن تمہیں انتظار کرنا پڑے گا. میرٹ پہ لوگ آئیں, وہ آئیں گے نہیں. دھاندلی ہوگی جو ہماری تاریخ ہے. ایسٹ پاکستان کے پیچھے کسی کا کچھ نہیں, بددیانتی تھی. اگر تم کہتے ہو کہ ایک ہی ملک ہے تو جس کو میجورٹی ملی ہے دے دو, پھر تماشا دیکھو. اور دیکھتے, میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں شیخ مجیب الرحمان اگر وزیر اعظم ہو جاتا 5 سال کے بعد لوگ اس کو بٹے مار مار کے نکال دیتے. جو اس کی بیٹی کا انجام ہوا اس کا اپنا اس سے بدتر ہوتا. لیکن کچی ٹوٹ گئی جنا دی یاری, پتنا تے رون کھڑی ہیں. ویسے صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا ہے کہ ہر شہری کے لیے انصاف تک مساوی رسائی یقینی بنائی جائے. یہ یقینی ہو نہیں سکتی. خواب بہت اچھا ہے, خوبصورت ہے, لیکن اس کی تعبیر نصیب نہیں ہوگی. سیدھی سی بات. مجھے چند تانے دے لو کہ جی مایوسی پھیلا, تو میں میرے کو ہے ہی مایوسی, جو ہے وہی پھیلاؤں گا. میں جھوٹ بولوں ممکن نہیں. اس کی وجہ ہے انصاف بعد میں آتا ہے, اناج پہلے آتا ہے. نیولی بورن بیبی, اس کو تو کسی انصاف انصوف کی ضرورت نہیں, اس کو تو ایجوکیشن کی بھی ضرورت نہیں. اس کی پہلی ضرورت کیا ہے, جو ماں کے پیٹ کے اندر شروع ہو جاتی ہے, وہ ہے اس کو فیڈ ملے. اندر جب رحم مادر میں بیٹا, جب کسی بچے کو ہارٹ بیٹ اس کی شروع, اناج, جہاں اناج کی یعنی روٹی جیسی بنیادی ترین ضرورت زندگی تک مساوی رہائی نہیں ہے یا رسائی نہیں ہے, مجھے بتا دو. انصاف تو بڑی آگے کی چیز ہے بھائی. انصاف کی ضرورت تو بعد میں جا کے پڑتی ہے. وہ کیا چاہیے, ایک مہینے کا 6 مہینے کا سال کا بچہ, انہوں تو نہیں کوئی انصاف چاہیے نا. وہ تو ماں ہے, وہ تو اپنا خون پلا دے گی, اس کو انصاف مل جائے گا. اس معاشرے میں دیکھو, بات سنو, لیکن یہاں میں کہتا ہوں نا کہ ہماری قسمت میں کوئی ڈیموکریٹ تو کیا ہونا ہے. ہمارے تو مصطفیٰ کمال بھی ہمارے نصیب میں نہیں ہے. بہت بڑا کوئی سرجن ہو, بہت بڑی سرجری, پھر بھی ٹائم لگے گا, اور وہ ہونا نہیں. ختم ہوئی بات. تم مجھے امید دے دو, میں امید پھیلانا شروع کر دوں گا. جھوٹ نہیں, خواب فروشی نہیں. بہت لوگ ہیں اس ملک میں خواب بیچنے والے, بیچتے بیچتے 78 سال اور کتنی نسلیں کھا گئے. میں پارٹیشن کے چند سال بعد پیدا ہوا, قبر کنارے پہنچا ہوں, چال میں لڑکھڑاہٹ آ گئی, یادداشت میری متاثر ہو گئی. کھا گئے کتنی نسلیں.